بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل و اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر حمد و ثنا کے بعد ہمارے اندر اکثر لوگ، بلکہ آج کل بہت ساری سہولیات ہیں، موبائل کے اندر الارم لگاتے ہیں اور وہ الارم یا ڈیوٹی کے لیے ہوتا ہے کہ ٹائم پہ ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں، یا کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے، یا اگر خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے تو فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کی نماز کے لیے لگایا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے الارم لگایا ہے اس کو الارم نہیں سن رہا، پورے گھر والے اٹھ کھڑے ہیں، دوسرے کمرے والے اٹھ گئے ہیں، گھر کے دوسرے افراد اس کا الارم سن کر اٹھ جاتے ہیں، جس نے یا جس کے لیے الارم تھا وہ نہیں اٹھ رہا۔ میرا موضوع یہی ہے، الارم سنیں۔ جس کے لیے الارم بج رہا ہے اس کو الارم ضرور سننا چاہیے۔ اور سب سے بڑا الارم مسلمان کے لیے ہے، اللہ کی نشانیوں میں ہے، مختلف مواقع ایسے ہیں اللہ رب العزت انسان کو الارم سنانا چاہتے ہیں اور انسان نہیں سنتا۔ اسی لیے مسلمان کی پریکٹس ہے کہ وہ 5 مرتبہ الارم سنیں، اذان سنیں۔ یہ اس کی پریکٹس کا حصہ ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ الارم سنیں۔ یہ فرض ہے سن کر اس الارم پر جواب دینا، یعنی نماز ادا کرنا۔ یہ اس کی پریکٹیکل ایک ٹریننگ ہے کہ جہاں بھی آپ کو متنبہ کر دیا جائے وہاں متنبہ ہو جائیں، وہاں سنیں، وہاں غور کریں۔ اذان میں غور کیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ یہ کیوں بلایا جا رہا ہے۔ نماز ساری غور و فکر والی بات ہے۔ تو لہذا یہ جو موجودہ حالات ہیں جس میں ملک کے اندر مختلف مواقعوں پر آپ نے بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی ہے، وہ سیلاب کی صورت میں کبھی کہیں زلزلہ، کبھی کہیں زلزلہ، کہیں سیلاب، کہیں پانی ہی پانی، اور اس بڑے بڑی تباہی کو دیکھ کر اگر مسلمان ابھی بھی الارم نہیں سن رہا تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے۔ یہ الارم اسی کے لیے ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے کہ وہ سنبھل جائے، جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرے۔ اور یہی ہمارے اندر ایک سستی اور غفلت ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے
ہماری ایک ذہن سازی ہے کہ جب تک مصیبت سر پہ نہ آ جائے تب تک مصیبت کو ہم مصیبت اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں. آزمائش خدا نہ خواستہ اپنے سر پر نہ آ جائے تب تک ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے. ہم دوسروں کی مشکلوں کا، دوسروں کی آزمائشوں کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے. ہم اس کو سیریس ہی نہیں لیتے، اور دوسروں کی طرف دیکھ کر جو عبرت پکڑ لیتے ہیں وہی سمجھدار دانا ہے، مفکر ہیں. قرآن نے انہی کو سمجھدار اور حکمت والا، بصیرت والا کہا ہے. اور قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے جتنے واقعات ہیں وہ اسی لیے بتائے ہیں کہ آپ اس سے عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں. ان قوموں کے واقعات اللہ رب العزت نے 13 برس میں جو قرآن مجید عمومی طور پہ نازل کیا ہے اس میں عبرت پکڑوائی ہے. احکامات نہیں تھے پہلے آخرت سے ڈرایا، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے، ان کی تباہی کے اسباب کیا تھے، وہ کیوں ان پر پتھر برسے، کیوں ان پر پانیوں کا عذاب آیا، کیوں ان پر آندھیوں تیز ہواؤں کا عذاب آیا، کیوں ان کو سمندروں میں غرق کر دیا گیا. یہ سارے عذابوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ الارم سنیں، اس پر توجہ کریں. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا، جبکہ ابھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، نوح علیہ السلام نے کہا، بھی تفاسیر میں لکھا ہے، آ جاؤ بیٹا. اس نے کہا میں بچ جاؤں گا، میرے پاس وہ پہاڑ ہے، میرے پاس وہ پہاڑ ہے، میرے پاس وہ وسائل ہیں، میرے پاس وہ دوست ہیں، میرے پاس وہ وسیلہ ہے، میرے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. اس نے کہا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں بچ جاؤں گا. یہ ابھی پانی دور ہے، یہ پانی ابھی مجھ تک نہیں پہنچا، لیکن چند لمحے نہیں ملے اس کو. اس پانی میں ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ پانی آیا اور اس کو غرق کر دیا، پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہی رہ گئے. تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے جواب کہا کہ یہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. یعنی کہ وہ تو اہل تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کے اہل سے نہیں تھا. مطلب جو دین سے نکل جائے وہ رشتہ بھی ختم کر دیتا ہے. جو نافرمانی اس حد تک کر جائے، دین کی نافرمانی اس قدر دین سے دور ہو جائے، اس کے سگے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور ہم بھی اسی کیفیت میں ہیں. ہم سنتے ضرور ہیں، لیکن کیونکہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں، ہم اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے خطرناک سین دیکھ کر سخت دل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اس طرح کی چیزیں وہ بھی فلم لگتی ہیں. حقیقی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اب فلم لگتی ہیں. کسی فلم کا وہ کلپ لگتا ہے، وہ حقیقت سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں، یا سمجھتے ہیں کسی دوسرے علاقے کا ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی. جبکہ سمجھدار لوگ نوٹس لے لیتے ہیں، وہ پہلے ہی متنبع ہو جاتے ہیں. وہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ فرماتے ہیں یہ زمینوں کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نشانیاں آپ کے لیے، ان کی طرف دیکھ کر سمجھو تو صحیح. اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کامیابی یا کسی بھی شعبے کے اندر دسترس حاصل کر لینا، اپنا مقام بنا لینا، یا دوسروں سے نمایاں ہو جانا، امتیازی حیثیت پا لینا، اس کے پیچھے صرف اور صرف اپنی صلاحیتوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میں نے محنت کی تھی، یہ میری کوشش تھی، میرے ڈپلومے
میری تعلیم، میری سمجھ، میری عقل کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا ہے، وہاں ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر ضمناً کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا ذکر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور اس جتنے بھی سانحات ہوئے ان میں سب سے پہلے بات یہ سمجھ آتی ہے، حقیقی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حقیقی طاقت، یہ ٹیکنالوجی، یہ جتنی مرضی ترقی کر لی ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی دولت، یہ کسی کام نہیں آئی۔ چند لمحے، کئی جگہ پہ چند گھنٹے، یعنی جو چند لمحے اپنوں میں بیٹھے تھے، چند لمحے پہلے جو اپنوں میں بیٹھے تھے، اپنے حقیقی رشتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھ زندگی عام طریقے کے مطابق گزار رہے تھے، چند لمحوں کے بعد وہ شخصیات ان کے پاس نہیں تھی، وہ رشتے ان کے پاس نہیں تھے۔ جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں چند لمحے پہلے بیٹھے تھے، وہ بلڈنگیں فَجْعَلْنَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جہاں کل بہت بہت بڑی بلڈنگیں تھیں، چند لمحوں بعد وہ ملیا میٹ ہو گئی، ایک زمین بن گئی چند لمحوں بعد۔ معلوم کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جو بڑی مضبوط بلڈنگیں تھیں، بڑی بڑی کرینے، بڑی بڑی مشینری جو کہ بلڈنگیں بنانے والی ہے، ایسی آفات کو روکنے والی ہے، وہ مشینری بھی اس پانی کے نظر ہو گئی، وہ مشینری بھی اس پانی کے نظر ہو گئی کہ جس نے انتظامات کرنے تھے، جو اس بہاؤ کو، پانی کے بہاؤ کو روکنے والی جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس کے اندر بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے کاروبار وہ پانی کے نظر ہو گئے۔ آپ نے وہ کلپس بھی دیکھے ہوں گے کہ اتنے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، وہ گارے سے نکل رہے ہیں، وہ مٹی سے نکل رہے ہیں، وہ زمین سے پانی ہو چکے ہیں۔ یعنی چند لمحوں میں وہ دولت جس پر غرور اور ناز ہے انسان کو، وہ دولت پانی ہو گئی۔ چند لمحوں میں وہ بلڈنگیں ریزہ ہو گئی، چند لمحوں میں وہ پہاڑ۔ کل ہمارے دوست انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جو وہاں پہ ہیں، فیلڈ میں ہیں، جو خدمت خلق کا بڑا کام کرتے ہیں، عبدالباسط صاحب، انہوں نے پوسٹ لگائی کہ جو نیچے پتھر آئے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے پانی کم نظر آتا ہے، پتھر زیادہ ہے۔ پچھلی قوموں پہ عذاب کس چیز کے آئے ہیں؟ پتھروں کے عذاب بھی آئے ہیں۔ اگرچہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اس طرح کا عذاب نہیں ہے یہ، جس طرح کے عذاب پہلی امتوں پہ آتے تھے، لیکن عبرت ضرور ہے، نشانیاں ضرور ہیں کہ وہ بڑے بڑے نالوں میں جو بہتے آ رہے ہیں وہ پتھر پر بہتے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے پتھر ہیں جن کو کئی لوگ بھی ہلا نہیں سکتے، وہ پانی کے آگے بہتے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں، جو اوپر پہاڑ ہیں جہاں سے آئے ہیں، ان پہاڑوں کے ساتھ یہ پتھر میچ بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں آئے کہاں سے ہیں، یہ ان پہاڑوں سے میچ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے میں اگر ہم الرٹ نہ ہوں، ایسی صورتحال دیکھ کر ہم الارم نہ سنیں، اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے بجایا گیا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اے انسان وہ سب سے طاقتور ہے، فعال لما یرید، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ وہ کرنے والا ہے۔ اس نے چند لمحوں کے اندر آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کہ وہ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی ہے، آپ کو مہینے کا پورا موسم بتا دیتی ہے، آپ کے ہر ایک کے پاس جیب میں موجود ہے۔ اب ریڈیو بھی نہیں سننا پڑتا، پہلے ریڈیو سے سنتے ہی موسم کا حال پتا کراچی کی طرح، رات کو 9 بجے خبر نامے میں سننا پڑتا تھا موسم کا حال کیا ہے، کہ ہم اب تو ہر وقت ہر بندہ فوراً دیکھتا ہے بھی کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹیکنالوجی ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کسی کو پتہ نہیں چلا، بھاگنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ 10 میٹر بھی بھاگ سکے، 10 میٹر بھی نہیں بھاگ سکا۔ یعنی سب کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، تو گویا جب اللہ طاقت دکھاتا ہے ہر چیز رک جاتی ہے، ہر چیز سمجھ نہیں آتی، ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی۔ یہ بڑی بڑی آپ کی جو
تعمیراتی بلڈنگیں اور بڑی بڑی آپ کی جو عمارات ہیں یہ کام نہیں آتی جب اللہ رب العزت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ قیامت کے دن ان کو چلایا جائے گا، یہ تو ایسے جیسے یہ سنگریزیں ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ ریت بن جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے پہاڑ وہ کیسے گر رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ کیسے گر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا اور پچھلے 20 سالوں میں کتنی بڑی بڑی تبدیلی آئی پہاڑوں میں۔ عتبہ جھیل بنی، کیوں بنی؟ آپ کو پتا ہے وہ پورا کا پورا پہاڑ ٹوٹ کے گر گیا تھا۔ اور بڑی بڑی سلائیڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ اور روٹین سے ہٹ کر بارش برسنا، جس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بارش برسی، جب وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو، جہاں تک اس علاقے کے لوگوں نے کبھی پانی دیکھا نہیں، آپ کشتی بنا رہے ہو کہ کشتی چلانی کہاں پہ ہے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ یعنی کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بارش اتنی برسے جتنی وہاں کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو جو تھوڑے وقت میں زیادہ ہو جائے، اور اتنی یہ اب نارمل موسم روٹین سے ہٹ کر جو ان کنٹرول ہے، کنٹرولڈ نہیں ہے، یہ ویدر جو کنٹرولڈ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا کب کیا ہو جائے۔ پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی، میں نے بتایا کہ وہاں کے سکردو کے بندے سے، کہتا 30 سال میری عمر ہوگی، اتنی گرمی میں نے زندگی میں نے کبھی دیکھی یہاں پہ، اتنی زندگی میں کبھی گرمی نہیں دیکھی جتنی اب پڑ رہی ہے۔ اور اچانک ان دنوں کے بعد فوراً جو ہے ایسا پانی، ایسی صورتحال، یعنی پہلے گرمی تھی پھر اچانک بارش، یعنی موسم کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ انتظامی معاملات ہیں وہ انفرادی طور پر بھی ہے، بہت سارے نقصانات تو وہ ہوئے ہیں جو انتظامی طور پہ لوگ ایسی جگہوں پہ تھے جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے، ہر وقت حکومت کی جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ بلڈنگیں، وہ خطرات، اور پھر حکومتوں کی انتظامی نااہلی، اور پھر عالمی سطح پہ جو انتظامی معاملات ہیں، عالمی سطح پہ جو تبدیلی ہے، ان کا بھی قصور ہے۔ یہ قصور اپنی جگہ پہ ہے، یعنی بر اعظم ایشیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں پچھلے سالوں سے، کچھ سالوں سے، کسی بر اعظم میں اتنی جنگیں نہیں ہیں۔ یہ بھی موسمی تبدیلی کی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن ہم وہاں تک پہنچتے تو وقت لگے گا۔ جو چیزیں ہمارے لیے ہیں بطور مسلمان، اس پر تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر تو توجہ کرنے چاہیے کہ یہ اتنا کچھ، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، یہ آیات پڑھ کر تو دیکھیں، جس ذات کا ہواؤں پہ کنٹرول ہے، اس نے ہواؤں کا تذکرہ کن کن آیات میں کیا ہے، کہ ہوا کبھی کچھ کر دیتی ہے، کبھی کچھ کر دیتی ہے۔ تو یہ تبدیلی اور یہ اتنی بڑی آزمائش، اور یاد رکھیں یہ گنہگار کے لیے سزا ہوتی ہے، مومن کے لیے انتباہ ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، اس میں سمجھتا ہے کہ یہ یہاں پہ سنبھل جانا چاہیے، یہاں پہ مجھے رک جانا چاہیے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، اللہ فرماتے ہیں ان کو آزمائش دی جاتی ہے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ آیت پھر آتی لگتا ہے کہ ان حالات کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ رب العزت عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ دون العذاب الاکبر، یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنبھل جائیں، اس لیے کہ یہ واپس پلٹ آئے، اس لیے کہ واپس پلٹا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے اصل کی طرف لوٹا۔ اصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت دکھا دی ہے،
اور حضرت موسیٰ، اللہ دیکھیں پانی 71% دنیا میں پانی ہے، 71-72% دنیا میں پانی ہے، اور باقی جو ہے وہ خشکی ہے، 28%، 27%، جتنا بھی آپ کہہ لیں، 29% یہ خشکی ہے، زیادہ پانی ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب جس چیز کی زیادتی ہوتی ہے وہی زیادہ اس کا ہی عروج ہونا چاہیے نا، زمین پر اس کا ہونا چاہیے۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر ایک دن اور ایک رات میں اللہ سے 3 مرتبہ پوچھتا ہے کہ اللہ تیری زمین پر جو بندے نافرمانیاں کر رہے ہیں کیا میں ان کو ڈبو دوں؟ 3 مرتبہ۔ اگرچہ اس روایت میں تھوڑا ضعف ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ایسی سند نہیں ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے عبرت کے لیے، لیکن اللہ رب العزت 3 مرتبہ اس کو کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور پانی اللہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کو بند صندوق کے اندر رکھوا کر سمندر کو، پانی کو یہ حکم کر دے کہ فلاں جگہ پہ صندوق کو پہنچانا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو اللہ کا یہ پانی، اللہ کی یہ مخلوق وہیں پہنچاتا ہے، تھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سارا کچھ۔ اللہ جب حکم کر دے تو اتنے پریشر والا پانی، اتنی تیزی سے چلنے والا پانی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس پانی کو روک دے، اس کے لیے راستہ بنا دے، اور اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دے۔ اللہ کا اس پر کنٹرول ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے پانی سے ہی تعلق تھا، یعنی بچپن سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہ بھی پانی کے ذریعے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بھی پانی کی وجہ سے، بکریوں کو پانی پلایا، اور فرعون سے نجات ملی تو وہ بھی پانی کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر اللہ اس کو حکم دے جہاں خشکی تھی، قحط سالی تھی، چند لمحوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی ساری بستی کو پانی کر دے، پہاڑ جوتی پہاڑ تک چڑھ جائے۔ تو یہ عبرت ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا اس ساری کائنات پہ کنٹرول ہے۔ اے بندے اپنے آپ کو عاجز سمجھ، اپنے آپ کو کمزور سمجھ، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کڑیل جوان ہو، ایک رپورٹ آتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی تیرے پلے کچھ نہیں ہے، چند مہینے تیرے پاس ہے، کیا رہ جاتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے تو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بڑی آپ دیکھیں بسیں، کتنی بڑی بڑی خوبصورت مہنگی ترین گاڑیاں پانی کے اندر بہہ رہی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ یہ اللہ کے کنٹرول میں، اتنی تیزی سے پانی اوپر سے آتا ہے، کہتے ہیں 650 کلومیٹر کی رفتار سے پانی اوپر سے آتا ہے، لیکن جب زمین پہ برستا ہے 7-8 کلومیٹر کی رفتار رہ جاتی ہے۔ یہ ایک قطرے کو جو کنٹرول کرنے والی ذات ہے نا، وہی سمندر کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی کنٹرول میں بندے تو بھی آ جا، اللہ پھر تمہیں بھی اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ اس ذات کے کنٹرول میں آ جا۔ وہ کنٹرول کیسے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ کنٹرول ہے کہ جس کے کنٹرول میں پانی کا ایک قطرہ بھی ہے اور ایک قطرے سے سمندر بن جاتا ہے، اور اگر وہ ایک قطرے کو تیز کر دے تو زمین یہ بے قابو ہو جاتی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے دریا جو ہے وہ ان کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پل جو انہوں نے بڑے بڑے بنائے تھے ان کے پل ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے اے مومن بندے اللہ کا وہ الارم سن لے، اللہ کا بجایا ہوا یہ الارم سن لے کہ یہ آزمائش، اس سے عبرت ہمیں پکڑنی چاہیے۔ جو غلطیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو دور کرنا، جو سستی کاہلی ہمارے اندر موجود، جتنی مرضی ہم نے بڑی سے بڑی آزمائش دیکھی، کورونا جیسی آزمائش دیکھی، پوری دنیا رک گئی، ہم نے 2005 کا زلزلہ دیکھا، ہم نے بڑے بڑے سیلاب دیکھے، لیکن اس وجہ سے ایک نمازی بھی کسی مسجد میں نہیں بڑھا۔ اس وجہ سے عبرت پکڑتے ہوئے ایک نمازی بھی مسجد میں نہیں بڑھا۔
کیونکہ ہم ابھی ٹس سے مس نہیں. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں الارم دیا ہے، اس سے سمجھیں. اس سے ہمارے پاس تو دین بتانے والا بھی کوئی نہیں رہا، ہمارے پاس وہ دین سکھانے والے بھی نہیں رہے. پچھلے 5 سالوں میں علماء کتنے اٹھ گئے ہیں جنہوں نے آپ کو بتانا ہے، جنہوں نے آپ کو سمجھانا ہے. وہ بڑے بڑے علماء ہم سے چلے گئے، آگے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہمارے آگے کوئی تیاری نہیں. بڑی بڑی کمپنیاں یا بڑے بڑے محکمے وہ چلتے رہتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے 18ویں 19ویں 22ویں گریڈ والے بڑے بڑے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ محکمہ چلتا رہتا ہے اس لیے کہ اس محکمے کے لیے ہم نے افراد تیار کیے ہوتے ہیں. لیکن دین ایک ایسا محکمہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فرد نہیں ہے، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہم نے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کو رخصت کر دیا رحمہ اللہ تعالی. وہ اتنی مسعود، اتنی بابرکت ہستی تھی کہ اس ہستی سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیضیاب ہوئے. جب سے انہوں نے ادارہ بنایا، کتنے لوگ جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. زندگی میں جو میں اکثریت، مجھے بعض لوگوں کے دوستوں کے میسج بھی ہیں کہ اسی موضوع پہ آپ گفتگو کریں، لیکن موضوعات حالات دوسرے بھی ہیں. یا اکثریت ستیانہ سے تعلق رکھتی ہے، ارد گرد سے تعلق رکھتی ہے. آپ لوگ ان کی زندگی کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں نے جتنا بھی ان کو جانا ہے، جتنا خلوص، جتنی محبت، دین کے لیے تڑپ ان میں دیکھی ہے، اب کوئی قریب بندہ ہی نظر نہیں آتا، بلکہ دور دور بھی نہیں آتا. اور ان کے اندر جو محبت اور جو ان کے لیے دین کے لیے تڑپ. مولانا خالد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے گاؤں کے ہیں، ہمارے ادارہ تارک اکیڈمی کے سربراہ، یعنی کہ وہ سرپرست ہیں، علمی شخصیت ہے. کل میری ان سے بات ہو رہی تھی، کہتے بچپن سے ان کو بڑا شوق تھا تبلیغ کا، تو گاؤں کے اندر وہ لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. تو ایک دیہات کے اندر وہ ہل چلا رہا تھا، اس کو کہا بھائی میری بات سن لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنا حال پورا چلانا ہے، یہ مکمل کرنا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، جیسے آپ حل چلائیے میں آپ کو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. آپ نے تسی بھی ٹگیانوں گالا ہی کرنی ہے، میں آپ کو بات سناتا ہوں، آپ کو بات سناتا ہوں. ذمہ داروں کی عادت ہوتی ہے بار بار وہ اپنے جانور کو گالیاں نکالنی اور بلا بلا کہنا، اور تیز نہیں چلتا، ہلکا چلتا ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس بندے کو تبلیغ کی. کہتے میں حیران رہ گیا، کہتے رات کے وقت بھی ان دیہاتوں کے اندر ہم نے جا جا کر تبلیغیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ زندگی اس کے لیے بسر کی. ان کے اندر یہ خلوص، یہ برکت بھی اسی لیے ہے. میں وہ ولاگ کے اندر بھی ذکر کیا تھا، 2 مئی کو میں ان کے پاس گیا، میرے پاس دوست تھے، ان کے ساتھ ان کو ملاقات کے لیے ٹائم مانگا. وہ تشریف لائے، نیچے بیٹھے، پورا ٹائم دیا، اور صبح تقریباً 11 بجے یا 12 بجے کا ٹائم تھا. ان سے میں نے کہا جی ہم دعا کے لیے حاضر ہیں. اس سال میں 2 مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے. پہلے ہم ان کے گھر میں اوپر بیٹھے تھے، پھر نیچے وہ مدرسے میں آئے، یعنی دونوں مرتبہ ہم نے دعا کا ہی ذکر کیا. آخر میں گفتگو بڑی لمبی ہوئی، نصیحتیں کی. میں کہتا ہوں میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا. وہ ہم 2 بندے بیٹھے ہیں، دونوں مرتبہ 2 ہی تھے. زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ زاروں قطار روتے ہوئے کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، زاروں قطار روتے ہوئے، اور اتنی لمبی دعا. کوئی ایسا زندگی کا کونا نہیں چھوڑا، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اللہ سے مانگی نہ ہو. ایسے بندے کہاں؟ یہ دولت کیسے ملتی ہے؟ دین سے منسلک ہوں گے یا دین آگی قوموں کو سکھائیں گے. ہم ان لوگوں کے ساتھی بنے، ان لوگوں کی طاقت بنے جو دین سکھا رہے ہیں، جو دین سمجھا رہے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کی طاقت نہیں بنیں گے، اپنی آنے والی نسل کو دین نہیں سکھائیں گے، تو آپ کے سامنے حالات ہیں جس کا میں نے رونا رویا آپ کے سامنے. اللہ نے ان کو زندگی اتنی بابرکت دی ہے. کہتے فیصل آباد کے اندر ایک ایسی فیملی جو لاکھوں روپیہ ان کے ادارے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. ہمیں تو کسی نے تعاون کرنا ہو نا، مسجد کے ساتھ بھی کرنا ہو، تو ہم اس کی ہر بری بات کو بھی کنٹرول کر، یعنی کہ برداشت کر لیتے ہیں کہ مسجد کا تعاون نہ رک جائے، حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے. کسی نے تعاون کرنا ہو تو ہم تھوڑا سا اس کی ہر بات کو برداشت کرنے میں ہچکچاتے نہیں. وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو شادی انہوں نے کہا جی نکاح آپ نے پڑھانا ہے. جتنے بھی نکاح انہوں نے پڑھائے، نکاح پڑھانے لگے، فائل کھولنے لگے، تو باہر کسی نے آتش بازی کر دی.
یعنی اس جہاں پہ شادی ہو رہی، نکاح ہونے لگا، آتش بازی کر دی. تو انہوں نے کہا یہ آتش بازی کس نے کی؟ انہوں نے کہا ایسی جگہ پہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا جہاں پہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. اٹھ کے چلے گئے. پرانا تعلق، کوئی پرواہ نہیں لاکھوں کی، کوئی پرواہ نہیں، اٹھ کے چلے گئے. پوری مجلس وہاں ان کے پیچھے گئی. انہوں نے کہا جہاں نافرمانی میں نہیں پڑھاؤں گا، اگر آج میں رک گیا تو پھر یہ دروازہ کھل جائے گا. واپس آ گئے. ایسی جرت، ایسی بہادری کس کے اندر ہے بتائیں مجھے؟ اتنا خلوص کن کے اندر ہے؟ بات لمبی ہو رہی، میں سنا دوں آج تاکہ شاید کسی کے اندر وہ خلوص آ جائے. 94 میں حفظ کرنے کے لیے ستیانہ بنگلہ میں گیا. جب وہاں پہنچے تو وہ ٹائم وہ کہتے ختم ہو گیا، داخلے نہیں ہیں. میرے ساتھ میرے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ ان کے وہ گاؤں چلے گئے ہیں، آپ ان کے گھر چلیں جائیں، شاید وہ بات سن لیں، شاید کوئی حل نکال دے. میرے پاس میرے دادا ابو کا ایک ریفرنس تھا، وہ ان کے بڑے دوست تھے، تو اس وجہ سے ان کو ریفرنس دیا. ہم ان کے گاؤں چلے گئے، ان کے گھر چلے گئے. مجھے یاد ہے، ابھی عمر تھوڑی تھی لیکن یاد ہے کہ ایک درخت، اس کی تھوڑی بہت چھاؤں تھی ان کے گھر کے سامنے، ایک ٹوٹی سی سادہ سی بیٹھک تھی، وہاں انہوں نے بٹھا دیا اور پوچھنے لگے. بہرحال انہوں نے ہمیں داخلہ دے دیا مجھے. وہ 4-5 مہینے میں پڑھا. اس کے بعد میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا. پھر میں نے لاہور جا کر حفظ کیا الحمدللہ. تو یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے یہاں ان کی زیر شفقت پڑھا بھی ہے کچھ. تو میں بات یہ کرنے لگا تھا، وہاں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لسی پلائی. وہ لسی جس کو کہتے ہیں بغیر کنڈے کے، ایک بالٹی تھی، پرانی سی بالٹی. وہ لسی نہ میٹھی تھی، نہ وہ نمکین تھی، نہ وہ ٹھنڈی تھی، نہ وہ گرم تھی. اللہ کی قسم آج تک اس کا ذائقہ نہیں بھولا. کیوں؟ وہ نیک بندوں کی کمائی میں جو لذت ہے، اللہ کی قسم حرام کی کمائی میں نہیں آ سکتی ہے. یہ دین کی وجہ سے آج تک بڑے بڑی جگہوں پہ کھانا کھانے کا یا ہر طرح کا ذائقہ محسوس کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا ذائقہ نہیں ملا. کیوں؟ انہوں نے جو خدمت دین کی ہے، جس للہیت کے ساتھ کہ اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے تھے، مدرسے سے کبھی نہیں کھایا، یہ ان کی روٹین رہی ہے. اور دین سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، ان بچوں کو سکھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں ہم ادھر پڑھتے تھے تو خطبے کے اندر یہ پڑھتے ہوتے تھے حدیث، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. ایک دن خطبہ پڑھا، خطبے میں یہی پڑھی جا رہے ہیں، مسلسل پڑھی جا رہے ہیں، تکرار سے پڑھی جا رہے ہیں. کہتے ہیں ان کی زور زور سے چیخیں نکل گئیں صرف اسی کو پڑھتے ہوئے. اتنا درد، اتنی دین کے لیے حمیت، غیرت اور دین کے لیے جرت ایسے افراد کی اب انتہائی کمی ہے، اور یہ کمی پورا کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے. اور ان حالات کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کو عبرت بتانا، سکھانا کہ یہ حالات خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ بار بار یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیں گے تو آپ بھی طاقتور بن جائیں گے. آپ اپنی طاقت لے کر آئیں گے تو اس طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایسے ہی بہہ جائے گی. اس کی طرف لوٹ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کریں. جو کہا ہے اللہ توفیق، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا